کہ ہم حنفی ہیں اور مسلمانوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ حنفی ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والی. تو آپ نے جو طریقہ کار بتایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ یہی ہے کہ جب نماز پڑھی جائے گی امام کے پیچھے، چاہے امام بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہو یا ہلکی آواز سے تلاوت کر رہا ہو، چونکہ امام تلاوت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے تلاوت نہیں کی جائے گی بلکہ خاموش کھڑا ہوا جائے گا. تو عصر کی نماز ہو اس کے اندر بھی آپ نے تلاوت نہیں کرنی، امام صاحب تلاوت کر رہے. ظہر کی نماز ہے اس میں بھی یہی ہے، اور مغرب کی ہے اس میں تو وہ باواز بلند تلاوت کر ہی رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی تلاوت نہیں کرنی. آخر کی رکعت ہے اس کے اندر بھی تلاوت امام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے پیچھے سے کھڑے ہو کر تلاوت نہیں کرنی. جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 850 ہے، ان جابرین، حضرت جابر سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کان لہ امام، کہ جس کا کوئی امام ہو، یعنی جو نماز میں امام کے پیچھے کھڑا ہے، مقتدی ہے، فقراءتہ لہ قراءۃ، تو امام کی قراءت اس کی بھی قراءت ہے. امام جو قراءت کر رہا ہے وہ مقتدی کے حق میں بھی قراءت ہے. تو قرآن مجید، قرآن تو پڑھنا ہوتا ہے نماز کے اندر، سورہ فاتحہ ہے، یہ چیزیں ہیں، قراءت کا تو حکم ہے، لیکن یاد رکھیے گا جب امام قراءت کر رہا ہے تو وہ قراءت مقتدی کی بھی قراءت ہے. اور جو قرآن مجید کی آیت ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کہ جب قرآن کی قراءت کی جائے خاموش رہو اور توجہ سے اس کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ آیت بھی خاص نماز کے حق میں نازل ہوئی تھی کہ نماز کے اندر جب قراءت ہو رہی ہے تو آپ نے خاموشی سے اس کو سننا ہے، خود اس کے ساتھ تلاوت نہیں کرنی. ہو سکتا ہے کوئی کہے بھئی یہ تو اس صورت میں ہے جب امام بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں تو وہ پڑھ رہے ہیں تو ہم سنیں. تو دیگر میں کیا ہوگا؟ تو دیگر کا حکم بھی یہی ہے، کیونکہ احادیث ہمیں مزید یہ وضاحت کر دیتی ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کی بھی قراءت ہے. تو وہ قراءت کر رہے ہیں، آپ نے پیچھے خاموشی سے کھڑا ہونا ہے.